خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے خاندانی تنازع کی بات کر رہے ہیں جس کی بنیاد صرف ایک زبانی دعوے پر تھی، ایک ایسے تحفے پر جو شاید کبھی دیا ہی نہیں گیا تھا۔ یہ کہانی ہے زمین کی، محبت کی اور ایک ممکنہ طور پر بہت بڑے فریب کی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہ ایک باپ کی اپنی اولاد کے لیے آخری شفقت تھی، یا پھر اپنی ہی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنے کی ایک سوچی سمجھی چال؟ چلے اس قانونی معمے کو مل کر سلجھاتے ہیں۔ تو اس سب کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ یہ کہانی ہے اکبر علی اور ان کے خاندان کی، اور اس کہانی کے بالکل مرکز میں ہے 73 کنال کی ایک بڑی زرعی زمین، ایک ایسی جائیداد جس نے اس خاندان میں دراڑیں ڈال دیں۔ اچھا، تو اس کہانی میں ہے کون کون؟ سب سے پہلے مرحوم والد اکبر علی، پھر آتے ہیں ان کے بیٹے خالد جاوید، جن کا دعویٰ ہے کہ یہ زمین انہیں تحفے میں ملی تھی، اور دوسری طرف ہیں بیٹیاں جن کی نمائندگی عذرا بی بی کر رہی ہیں، جو کہتی ہیں کہ یہ سب ایک دھوکہ ہے۔ اب ذرا اس کیس کی ٹائم لائن پر نظر ڈالیں، کیونکہ یہاں تاریخیں بہت اہم ہیں۔ 31 جنوری 2011 کو بیٹے نے دعویٰ کیا کہ اسے زمین تحفے میں مل گئی۔ ٹھیک 8 مہینے بعد 29 ستمبر کو والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور پھر کچھ عرصے بعد بیٹیوں نے اس معاملے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا۔ صرف 8 مہینے، یہ وقت اتنا کم ہے نا کہ بس یہی ایک بات اس پورے کیس کا مرکز بن گئی۔ سوچیں، مبینہ تحفے اور والد کی موت کے درمیان اتنا کم وقت۔ عدالت نے فوراً اس بات کو نوٹ کیا۔ اچھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ بیٹے کا کیا کہنا تھا۔ اس نے عدالت کے سامنے اپنا کیس کیسے پیش کیا؟ بیٹے کی دلیل پہلی نظر میں بالکل سیدھی اور مضبوط لگتی تھی۔ اس کا کہنا تھا، دیکھیں، میرے والد نے یہ زمین مجھے اپنی زندگی میں دی، انہوں نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا، تو اب ان کے جانے کے بعد میری بہنوں کا اس پر کوئی حق نہیں بنتا۔ لیکن پھر معاملہ پلٹ گیا جب بیٹیوں نے اپنی کہانی سنائی، اور ان کی کہانی کا رخ بالکل ہی مختلف تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تحفہ نہیں بلکہ ایک دھوکہ تھا، اور اس کے پیچھے بیماری اور مجبوری کی کہانی تھی۔ تو یہاں دو بالکل مختلف کہانیاں آمنے سامنے تھیں۔ ایک طرف دعویٰ تھا ایک جائز تحفے کا، اور دوسری طرف الزام تھا ایک فریب کا۔ ایک طرف والد کی شفقت، دوسری طرف ان کی بیماری کا فائدہ اٹھانے کی بات۔ اب عدالت کے لیے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ سچ کیا ہے۔ تو اس گتھی کو سلجھانے کے لیے عدالت کو قانون کی کتاب دیکھنی تھی۔ اندازے سے تو کام نہیں چلتا، اور سب سے اہم سوال یہ تھا کہ قانون کی نظر میں ایک زبانی تحفہ یعنی ہبہ کب جائز مانا جاتا ہے، اس کی کیا شرطیں ہیں؟ دیکھیں، ہبہ یعنی زبانی تحفے کے لیے 3 چیزیں ثابت کرنی پڑتی ہیں لازمی۔ پہلی چیز آفر، یعنی تحفہ دینے والے نے صاف صاف کہا ہو۔ دوسری چیز ایکسیپٹنس، یعنی لینے والے نے صاف صاف قبول کیا ہو۔ اور تیسری، اور یہ سب سے ضروری ہے، ڈیلیوری، یعنی جائیداد کا قبضہ فوراً دے دیا گیا ہو۔ اور اس کیس میں سارا بوجھ یعنی برڈن آف پروف بیٹے پر تھا۔ یہ بیٹیوں کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ دھوکہ ثابت کرے، نہیں، بلکہ یہ بیٹے کو ثابت کرنا تھا کہ ہاں، آفر بھی ہوئی تھی، ایکسیپٹنس بھی، اور قبضہ بھی ملا تھا۔ اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو اب آتے ہیں اصل بات پر۔ عدالت نے ان سب ثبوتوں کو کیسے دیکھا؟ آخر وہ کیا پوائنٹس تھے جن کی وجہ سے فیصلہ ایک طرف ہو گیا؟ سب سے پہلی اور سب سے بڑی کمزوری بیٹے کے کیس میں وہ خود وٹنس باکس میں پیش ہی نہیں ہوا۔ سوچیں، وہ شخص جسے اتنا بڑا تحفہ ملا، وہ قسم اٹھا کر عدالت کو بتانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا تھا۔ اور عدالت نے اس بات کا بہت سخت نوٹس لیا۔ فیصلے میں صاف لکھا ہے کہ اس کا خود پیش نہ ہونا اس کے اپنے دعوے کے لیے تباہ کن ثابت ہوا، یعنی اس کی خاموشی نہیں اس کے پورے کیس کو کمزور کر دیا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس کا جو مرکزی گواہ تھا وہ تھا اس کا اپنا بیٹا، لیکن جب اس سے سوال جواب ہوئے تو پتہ چلا کہ جس وقت یہ تحفہ دیا جا رہا تھا وہ تو ملک میں ہی نہیں تھا۔ مطلب اس کی گواہی سنی سنائی بات تھی جسے عدالت ہیئر سے کہتی ہے، اور قانون میں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اور باقی گواہوں کا کیا حال تھا؟ ان سے بھی پوچھا گیا تو کسی کو کچھ ٹھیک سے یاد نہیں، نہ تاریخ، نہ وقت، نہ جگہ، کوئی بھی ایسی ٹھوس بات نہیں تھی جس پر یقین کیا جا سکے، بس ادھر ادھر کی باتیں۔ تو آہستہ آہستہ بیٹے کا پورا کیس بکھرتا چلا گیا۔ بیٹے کے وکیل نے ایک پرانے کیس کا حوالہ دیا، جہاں ایک شخص نے تحفے کے بعد
23 साल तक कोई एतराज़ नहीं किया था, तो उसकी खामोशी को रज़ामंदी मान लिया गया था। लेकिन अदालत ने कहा, भाई, इस केस और इस केस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहाँ एक सेहतमंद इंसान की 23 साल की खामोशी और कहाँ एक बीमार शख्स के 8 महीने। ये दलील बिल्कुल नहीं चली। तो आखिर में फैसला बिल्कुल साफ था। अदालत ने कहा कि ये ज़ुबानी तोहफ़ा साबित नहीं हो सका, इसलिए ज़मीन की ये मुंतकली गलत है, इसे कैंसिल किया जाता है। और अब ये पूरी 73 केनाल ज़मीन वापस अकबर अली के विरसे का हिस्सा बनेगी और उनके तमाम कानूनी वारिसों में तकसीम होगी, जिसमें ज़ाहिर है बेटियां भी शामिल हैं। अब देखें, ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं है। इस फैसले के असरात बहुत गहरे हैं। सवाल ये है कि आखिर ये रूलिंग इतनी अहम क्यों है? क्योंकि सबसे पहले ये ज़ुबानी तोहफ़ों के लिए कानूनी मयार को मजबूत करता है। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि वारिसों को सिर्फ खोखले दावों की बुनियाद पर उनके हक से महरूम न किया जा सके। ये साबित करने का बोझ हमेशा उस शख्स पर डालता है जिसे फ़ायदा हो रहा है। और सबसे अहम बात, ये ख़वातीन को उनके विरासती हुकूक से महरूम करने के लिए की जाने वाली इस किस्म की धोखादहियों के खिलाफ एक मजबूत दीवार खड़ी करता है। और आखिर में ये केस एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। वो सवाल ये है कि ख़ानदानी एतमाद और कानून के ठोस सबूत के दरमियान तवाज़न कैसे कायम किया जाए। देखिए, ख़ानदानों में तो रिश्ते एतमाद पर चलते हैं, लेकिन जब वही एतमाद टूटता है तो अदालत को सबूत चाहिए होता है, ठोस हक़ाइक़। और ये केस हमें याद दिलाता है कि कानून हमेशा इसी मुश्किल कश्मकश में रहता है।